اللہ پاک کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس کے رات کے گناہ معاف فرما دے۔ اے عاشقان رسول، اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو کتنی آسانی سے گناہ بخشوائے جا سکتے ہیں۔ مثلا صبح نماز فجر باجماعت ادا کریں، سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور سبزگاہ گنبد کا تصور باندھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت بستر پر قبلہ رو بیٹھ کر سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور پیارے پیارے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اس دن اور اس رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خیال رہے، گناہ کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ یوں ہی قضا نمازیں، قضا روزے، بندوں کے مالی جسمانی حقوق ذمہ پر ہوں تو ان کی ادائیگی بھی لازمی ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، انشاءاللہ باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اللہ کی رحمت سے بہت سارے علم دین کا فیضان ملتا ہی رہتا ہے۔ اس کی ایک کڑی علم دین حاصل کرنے کی ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہے، اور آج کے بیان کا موضوع ہے ہمارا دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے۔ آج اس موضوع پر انشاءاللہ ہم مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی ملے گی، یہاں سے کچھ لے کر بھی جائیں گے۔ اگر بے توجہ رہی، موبائل پہ کھیلتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے تو شاید بعض چیزیں سمجھ بھی نہ آئیں، کچھ حاصل بھی نہ کر پائیں اور ہم جیسے آئے ویسے چلے جائیں۔ نیکیوں سے خالی نہیں جانا، کچھ لے کر جانا ہے۔ آ تو گئے لیکن شیطان مکار و عیار وہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں یاد دلاتا رہتا ہے اور یوں بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دل جمی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیان بھی سنیں اور پورا اجتماع مکمل اول تا آخر اس میں شرکت کی سعادت بھی پائیں۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بچہ مدرسے میں اپنی تختی دھو رہا تھا، پانی سے تختی کی سیاہی نہ اتری تو بچے نے ایک رسی لی، اسے پانی سے گیلا کیا، پھر رسی پر مٹی لگائی اور اس کے ذریعے سیاہی دھونے لگا۔ قریب ایک کھڑا شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تختی دھونے کا یہ نرالا انداز دیکھ کر اس شخص نے کہا، بیٹا تختی کو رسی سے کیوں رگڑ رہے ہو؟ بچہ بولا، سیاہی پکی ہے، اسے اتار رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، کیا رسی سے سیاہی اتر جاتی ہے؟ بچہ ذہین تھا، فوراً بولا، جی ہاں اتر جاتی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، رسی سے ڈول باندھ کر کنویں میں لٹکاتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں، کنویں کی منڈیر پتھر کی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی رسی کھینچنے سے اس پر گڑھے پڑ جاتے ہیں۔
یعنی رسی پتھر میں گڑھا ڈال سکتی ہے تو تختی سے سیاہی کیوں نہیں مٹا سکتی؟ آدمی بولا بیٹا پتھر میں گڑھا تو ایک مدت گزر جانے سے بعد ہی پڑتا ہے۔ بچہ بولا جی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، رسی کھینچنے سے گڑھا پڑتا ہے۔ اگر رسی کھینچی نہ جائے، خاص صدیاں گزر جائیں، کنویں کی منڈیر میں گڑھا نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی بچے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے اچھے بھلے انسان، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اگر آپ اس میں غور کرتے تو آپ کے دل کی سیاہی بھی مٹ جاتی۔ آدمی نے بڑے حیرت سے پوچھا، کیا میرے دل پر بھی سیاہی ہوتی ہے؟ بچہ بولا چچا جان سیاہی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ کہا کالی۔ بچہ بولا تو گناہوں سے بڑھ کر بھی کوئی کالی کون سی شے ہے؟ یہ سنتے ہی آدمی نے چیخ ماری اور ندامت سے رونے لگا۔ بچہ بولا چچا جان اب آپ کو دل صاف کرنے کی دوا بھی مل گئی۔ آدمی نے پھر حیرانی سے پوچھا وہ دوا کون سی ہے؟ بچے نے کہا ندامت کے آنسو، یہ گناہوں کو دھو کر دل صاف کر دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک آنسو روز قیامت آگ کے سمندر بھی بجھا ڈالیں گے۔ میرے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، افسوس ندامت بھی اسیاں پہ نہیں ہوتی، نیکی کی طرف مائل عطار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، ہمارا دل سب سے قیمتی تختی ہے، ان سے گناہوں سے پاک کرنا مطلوب دین ہے، یہی اصلاح کا راز ہے، اسی سے آدمی سنورتا ہے، اسی سے کام بنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سن لو وہ لوتھڑا دل ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں بندے کے تمام کام اس کے دل سے وابستہ ہے۔ اگر دل پاک صاف ہو، اس میں اللہ پاک کی محبت ہو، اللہ پاک کے محبوب بندوں کی محبت ہو، دل میں اللہ پاک کا اور اس کی نافرمانی کا خوف ہو، تو بندے کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے، بلکہ گناہ میں پڑنے کے خوف سے شبہات سے بھی بچنے لگتا ہے۔ اگر یہی دل بگڑ جائے، دل نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو جائے، اس میں خوف خدا نہ رہے، تو بندے کے سب کام بگڑ جاتے ہیں، اور بندہ نفسانی خواہشات کے پھندے میں گرفتار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں دل تمام جسم کا بادشاہ ہے اور تمام اعضاء اس کا لشکر ہے۔ اگر بادشاہ نیک ہو تو لشکر بھی نیک ہو جاتا ہے، اگر بادشاہ بھی بگڑ جائے تو پورا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ دل ہی ڈبوئے دل ہی تارے، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے
اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ کوئی کھٹک باقی نہ رہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل کی کھٹک کیسے جان سکتا ہوں؟ فرمایا جب تم کچھ کرنے لگو تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا کرو، بے شک دل حرام پر لرزتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور حلال کام پر دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے ہمارے دل میں یہ خاصیت بھی رکھی ہے کہ برا کام کرنے لگے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ شاید ہم میں سے بہت ساروں کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب ہم پہلی مرتبہ کوئی برا کام کرتا ہے دل گھبرا جاتا ہے۔ مثلاً چور جب پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے، شرابی جب پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے، سودی کام کرنے والا جب پہلی مرتبہ سود لیتا ہے دیتا ہے تو دل گھبراتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت آدمی دل کی سن لے تو ضمیر سے اٹھنے والی آواز کو مان لے اور گناہ سے رک جائے تو دل کی یہ کیفیت باقی رہتی ہے۔ اگر بندہ اس وقت دل کی نہ سنے، اس کی فکر نہ کرے بلکہ برائی کو کر ڈالے تو آہستہ آہستہ اس برائی کا عادی ہو جاتا ہے، یوں دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، لیکن جب اس پر گناہوں کی سیاہی چڑھ جاتی ہے، دل بالکل گناہوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، تب یہ اچھائی برائی کی تمیز نہیں کر پاتا۔ دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہیں کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے۔ وضاحت اس شعر کی یوں ہے، دل ہماری تیمارداری کیسے کرتا؟ وہ تو خود بیمار ہے۔ اے میری خبر لینے والے، میرے دل کی خبر لیجئے، یہ اسے مسلسل دورے پڑ رہے ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک ساتھی رسول ہے حضرت بیسا رضی اللہ عنہ، بہت پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اکثر خوف خدا کے سبب رویا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ سے متعلق سوال کروں۔ چنانچہ دل میں یہ ارادہ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا ادنو یا وابسا، اے وابسا قریب ہو جاؤ، میں قریب ہو جا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے مل گئے۔ اب غیب کی خبر رکھنے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وابسا میں بتاؤں تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں غیب کا علم۔ اور کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات روشن صبح کی طرح ہے، آپ کی مبارک آنکھیں دلوں کو حال دیکھ لیتی ہیں۔ خیر، حضرت وابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرمائیے میں کیا پوچھنے آیا ہوں؟ فرمایا وابسہ تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ یہ فرما کر پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 مبارک انگلیاں آپس میں ملائیں اور میرے سینے پر رکھ دیں اور فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، وہ نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو، اور وہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور دل میں تردد آئے۔ اس حدیث پاک شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں
دل میں اللہ پاک کی معرفت کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے، نیکی اور گناہ کا یہ معیار ان کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم جیسے عام لوگ جو گناہوں کی دلدل میں، گندگی میں میلے ہیں، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ علماء کرام سے پوچھیں، عاشقان رسول مفتیان کرام کی خدمت میں حاضر ہو، وہ جو ارشاد فرمائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ عطا فرمائیں، اس پر عمل کیا کریں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل کو فیض دیا، جس سے ان کا نفس مطمئن اور دل وسوسوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ چونکہ اب یہ دل پاک صاف تھا، اس لیے فرمایا، اے وابصہ، آج سے گناہ اور نیکی کی پہچان یہی ہے کہ جس پر تمہارا دل جمے وہ نیکی ہوگی، اور جسے تمہارا دل قبول نہ کرے وہ گناہ ہوگا۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف کا اثر ہے، ورنہ ہم جیسے لوگوں کو یہ حکم نہیں۔ کیا خوب فرمایا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چاند جیسے پاؤں کے تلوے کو میرے سینے پر رکھ کر میرے دل کو ٹھنڈا فرما دیجئے۔ آپ پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ کیجئے پاکیزہ دل کیسی عظیم نعمت ہے۔ بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل صاف ہوتے ہیں، ان پر گناہوں کی سیاہی نہیں ہوتی، معرفت الہی کا نور ان کے دل کو جگمگا رہا ہوتا ہے، ان کے دل کو نیکی اور گناہوں کی جانچ دی جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اتفاقاً کبھی کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو ان پاکیزہ دل والوں کو فوراً کھٹک ہو جاتا ہے اور یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ یاد رہے، اولیاء کرام اللہ پاک کی عطا سے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی کبھی لا علمی میں شبہ یعنی شک والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا لیتے تو آپ کی انگلی کی رگ پھڑک جاتی تھی، جو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا یہ کھانا 100% حلال نہیں ہے، اس میں کچھ شبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک عقیدت مند کھانے کی دعوت پیش کی، آپ اس کی دل جوئی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے پہلے ہی لقمہ منہ میں رکھا تھا کہ اسی کو منہ میں گھماتے رہے، نگلنے کی کوشش کرتے رہے مگر نہ نکل سکے، آخر آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکال دیا، بعد میں معلوم ہوا اس کھانے میں شبہ تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے پاکیزہ دل لوگ۔ دل کی پاکیزگی کی علامات میں سے ہے کہ بندے کا نیکیوں میں دل لگنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنا دل پاک کریں، گناہ چھوڑیں، پکی سچی توبہ کریں، نیکیاں کریں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، ذکر اللہ کے ذریعے موت کو یاد کریں، اپنا دل پاک صاف کرنے کی کوشش کریں، تو اولیاء کرام جیسی کرامات اگرچہ نصیب نہ ہوگی، گناہوں سے نفرت تو ہو جائے گی، انشاءاللہ الکریم نیکیوں میں بھی دل لگنے لگ جائے گا، نمازوں میں عبادت میں سرور آنے لگ جائے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو دل کی پاکیزگی کی برکت سے گناہوں اور برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک اولیاء کرام کے صدقے ہمیں بھی دل کی پاکیزگی کی فکر نصیب فرمائے۔ شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت یوں دعا فرماتے ہیں، دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، نیم جا کر دیا گناہوں نے، مرض اسیاں سے دے شفا یا رب، واسطہ میرے پیر و
مرشد کا مجھ کو تو متقی بنا یا رب۔ یاد رکھیے اصل زندگی یہی ہے کہ بندے کا دل زندہ ہو۔ اگر دل زندہ نہ ہو، گناہوں کی سیاہی میں ڈوبا پڑا ہو، تو زندگی زندگی ہی نہیں بلکہ وبال جان بن جاتی ہے۔ روایت میں ہے جب رب کائنات نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی یعنی مٹی کا جسم مبارک بنایا، ابھی اس میں روح نہ ڈالی تھی، ایک عرصہ تک یہ جسم مبارک یوں ہی رہا۔ فرشتوں نے ایسی صورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرشتے تعجب سے جسم خاکی کے آس پاس جاتے، اسے دیکھتے اور اس کی خوبصورتی سے حیران ہوا کرتے تھے۔ ابلیس یعنی شیطان جو اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ بھی ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کو دیکھنے آیا۔ اس کے گرد چکر لگا کر بولا، اے فرشتوں، یہ ہے وہ جسے اللہ پاک نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اس خالی جسم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر مزید دیکھنے کے بعد بولا، ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں اس میں کیا ہے، شاید یہی اس لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ واقعی حقیقت ہے، ہماری ساری طاقت ہمارا دل ہی ہے۔ آدمی کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اعلیٰ لباس ہو یا نہ ہو، قیمتی گاڑی ہو یا نہ ہو، بینک بیلنس ہو یا نہ ہو، کوٹھی بنگلہ ہو یا نہ ہو، دل صاف ہو، دل میں نور ایمان ہو، عبادت کا نور موجود ہو، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اگر آدمی کے پاس سب کچھ ہو، دنیا کی ہر عیش و عشرت اس کے پاس ہو، اس کے پاس تمام نعمتیں موجود ہوں، دنیاوی لحاظ سے چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ ہو، اگر اس کا دل سیاہ ہے تو وہ کامیاب ہونا تو دور کی بات، بعض دفعہ انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں رہتا۔ دیکھیں اس کو یوں سمجھیے، فرعون دنیا کی ترقی میں کیسا کامیاب تھا، اس کے پاس مال و دولت بھی تھی، تخت و تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، ہزاروں کے لشکر میں یہ موجود تھا، سب کچھ موجود تھا، مگر اس کے پاس پاکیزہ دل نہیں تھا۔ اس کا دل ایمان کی معرفت الہی کا نور اس میں نہیں تھا، تو وہ کیا تھا؟ وہ بالکل بیکار تھا، اس کا دل کفر کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو دیکھیے نتیجہ کیا نکلا، فرعون اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا گیا۔ اس کا کفر، اس کی سیاہ دلی، اس کے دل پر چھائے ہوئے غرور و تکبر کے اندھیرے اسے لے ڈوبے، اور یہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ دوسری طرف دیکھیے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ آپ کم و بیش 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے خلیفہ تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ ہونا کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی صاف تھا، دل میں ایمان کا نور بھی موجود تھا، آپ کے دل میں تکبر نہیں، عاجزی تھی، جہالت نہیں، علم تھا، کفر نہیں، ایمان تھا، ناشکری نہیں بلکہ عبادتوں کا نور تھا۔ اب یہ دیکھیے نتیجہ کیا ہوا، اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کامیابی کو دوام عطا فرما دیا۔ اپنے تو اپنے کافر بھی آج تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گن گاتے ہیں۔ آپ کی سیرت سے، آپ کے انداز خلافت سے سبق سیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا دنیا کی ترقی میں حقیقت اس وقت ترقی بن سکتی ہے جب انسان کا دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو، دل میں نور ہو۔ اگر دل گندا ہو جائے، دل پر گناہوں کے میل چڑھ جائیں، تو دنیاوی ترقی اگرچہ مل جائے گی مگر اس ترقی کو ہمیشہ نہیں ملے گی۔ گندے دل والوں کی ترقی چند دن کی ہوتی ہے، پھر تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ کفار مکہ اپنے طور پر عزت دار تھے، ان کے پاس مال و دولت تھی، لوگ
کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، طاقت بھی تھی، ظاہری حسن بھی بہت ساروں کو ملا ہوا تھا، مگر یہ کافر تھے اور دل کے اندھے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ترجمہ کنز الایمان، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔ اللہ پاک مردہ دل والوں کے متعلق مزید فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، وہ جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا جس کا دل اتنا سیاہ ہو جائے کہ اس میں ایمان کا نور بھی باقی نہ رہے، کفر ہی کفر بھر جائے، ایسا سیاہ دل انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل پر گناہوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے، کفر کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں، تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لہذا قوموں کو تباہی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں کی اصلاح کی جائے، سیاہ دل سے زنگ اتار کر انہیں اجلا اجلا چمکدار بنا دیا جائے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَصَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے پچھلے قوموں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی وہ لمبی امیدوں میں پڑے تھے، جس کے سبب ان کے دل سخت ہو گئے۔ پس اے مسلمانوں، اے محبوب ذی وقار، مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں، تم ہرگز ان اہل کتاب جیسے مت ہو جاؤ، بلکہ لمبی امیدوں سے بچو اور اپنے دل کی بھی خوب حفاظت کرو۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ قلب سختی میں حد سے بڑا ہے، بندہ تیرے طالب تیرے خوف کا ہے، التجائے غم مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے یعنی بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ پاک تمہارے دل دیکھتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا دل رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو ظاہر کو سنوارنے کا اہتمام کرے، اپنا ظاہر دھوئے، میل کچیل صاف کرے، صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرے، لوگ اس کے کسی ظاہری عیب کو نہ دے سکیں مگر دل کی صفائی کا اہتمام نہ کرے جو رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اشقان رسول غور کا مقام ہے۔ ہم نیند سے اٹھ کر جب تک منہ نہ دھوئیں گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتے، کپڑے میلے ہو جائیں لوگوں کے سامنے جانے کو جی نہیں چاہتا، ہمیں جھجک محسوس ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی نوجوان ہزاروں روپے صرف کر کے بالوں کے سٹائل بنانے میں لگا دیتے ہیں، چہرے پر نہ جانے کیا کیا لگواتے ہیں، فیشن پر روپے خرچ کرتے ہیں، وقت بھی لگتا ہے، مگر یہ لوگ سب کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اچھا نظر آؤں، لوگ میری تعریف کریں۔ مگر افسوس
دل میلا ہے، دل پر گناہوں کی سیاہی چڑھی ہوئی ہے، دل میں برے خیالات ہیں، بدگمانیاں جنم لے چکی ہیں، تکبر ہمارے اندر آ چکا ہے، غرور میرے اندر ہے، دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی ہے، ہمیں اس کی ذرا فکر نہیں ہے، حالانکہ دل رب کریم کی نظر کا مقام ہے۔ سلطان العارفین شیخ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا سمجھایا، کیا خوب فرمایا، سمجھانے والوں کو سمجھایا۔ کیا فرمایا؟ اگر نہانے دھونے میں رب کریم ملتا تو مچھلیاں سب سے زیادہ رب کریم کا قرب پا لیتا۔ اگر رب کریم اچھے بال بنوانے کے ذریعے ملتا تو بھیڑ بکریوں کے بال زیادہ ہوتے ہیں، وہ رب کریم کی زیادہ مقرب ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے رب کریم تو ان کو ملتا ہے جن کی نیت سچی اور دل پاک ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب یعنی رکاوٹ یا پردہ صرف دل کی گندگی کا ہے۔ اگر یہ حجاب اٹھ جائے یعنی دل پاک ہو جائے تو بندے کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاک لوگوں کو ہی اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ ظاہری پاکیزگی کی نسبت دل کی پاکیزگی پر زیادہ توجہ کرو تاکہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دل سب سے قیمتی تجوری ہے، سب سے قیمتی جواہرات دل ہی میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا اللہ پاک کی معرفت جو دونوں جہان کی سعادت کا ذریعہ ہے یہ دل میں پائی جاتی ہے۔ اخلاص جس کے ذریعے عبادت قبول ہوتی ہے یہ بھی دل میں پایا جاتا ہے۔ سارے اچھے اخلاق جن کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملتی ہے یہ بھی دل میں پائی جاتی ہیں، یہ بھی دل ہی میں ہے۔ معلوم ہوا دل سب سے قیمتی تجوری ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کی بھرپور حفاظت کی جائے، اسے گناہوں کے زنگ، نفس و شیطان جیسے چوروں ڈاکوں سے بچایا جائے تاکہ ہمارا اتنا قیمتی خزانہ محفوظ رہ سکے۔ پیارے اسلامی بھائی، دل کی بیماریاں بے شمار ہیں، ان کے علاج بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دل کی سختی کے 4 بنیادی اسباب ہیں، اگر آدمی ان سے بچ جائے انشاءاللہ الکریم اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں وہ کون سے 4 دل کی سختی کے اسباب ہیں جن سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دل صاف ہو جائے گا، اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گا۔ دل کی سب سے پہلے سختی کا سبب جو ہے وہ لمبی امید ہے، یعنی انسان لمبے عرصے تک زندہ رہنے کا تعین کر بیٹھتا ہے، یقین کر بیٹھتا ہے، یہ دل کی سختی کا بنیادی سبب ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فَقَالَ عَلِيهِمُ الْأَمَدُ فَقَصَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ لمبی امید نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ ایسی لا علاج بیماری ہے جو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ لمبی امید کے سبب بندہ نیکیوں میں ٹال مٹول کی عادت اختیار کر لیتا ہے، نیک کاموں میں سستی آتی ہے، دل پر غفلت کے پردے چڑھ جاتے ہیں، دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے، حرص میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول بیٹھتا ہے جس کے سبب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں کا میل چڑھ جاتا ہے۔ ایک روز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو 1 مہینے کے ادار پر سودا خریدتے دیکھا تو فرمایا کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے کہ 1 ماہ کے لیے خریداری کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم جب میں زمین پر قدم رکھتا ہوں تو گمان کرتا ہوں کہ قدم اٹھانے سے پہلے موت آ جائے گی، جب بھی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں گمان ہوتا ہے اسے نگلنے سے پہلے موت آ جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی
زندگی کا اس دنیا میں ہمیں کتنا وقت ملا ہے، کتنے وقت کے لیے ہم آئے ہیں، اس تعلق سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے مختلف روایات ذکر فرمائی۔ پھر فرمایا، میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا 3 سانسوں کی ہے، ایک سانس جو تم لے چکے، اس میں جو عمل کرنا تھا کر چکے، دوسری وہ سانس جو تم ابھی لے رہے ہو، تیسری سانس وہ ہے جو ابھی آنی ہے، اس کی تمہیں خبر نہیں، نہ جانے اگلی سانس لے بھی سکو گے یا اس سے پہلے موت دبوچ لے گی، بس تمہارے پاس ایک ہی سانس ہے، اسی میں جو کرنا ہے کر لو۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے زندگی کی حقیقت کو دیکھا۔ میرے ایک دوست تھے، وہ مجھے ملنے کے لیے میرے دفتر آئے، میں نے چائے منگوائی، چائے ٹیبل پر رکھی تھی اور وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا، میرے سامنے بیٹھا باتیں کرتا ہوا میرا دوست چند سیکنڈ میں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ آپ بیچارے کو چائے پینا بھی نصیب نہ ہوا۔ سمجھانے والوں نے تو یوں سمجھایا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اے عاشقان رسول، یہی زندگی ہے، نہ جانے ہم اگلی سانس لے بھی پائیں گے یا نہیں، لہذا لمبی امیدوں سے بچیے، موت کو ہر وقت ہر آن سامنے رکھیے، اس کی برکت سے دنیا کی محبت کم ہوگی، حرص و لالچ میں کمی آئے گی، گناہوں سے دل اچاٹ ہوگا، توبہ میں جلدی کا ذہن بنے گا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل کی سیاہی دھل جائے گی اور دل اجلا اجلا چمکدار ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، دل کی سختی کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، موت کو یاد کیا کرو، دل پاک ہو جائے گا۔ وہ عورت چلی گئی، چند روز بعد دوبارہ آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ اب دل کی سختی سے افاقہ ہو گیا ہے۔ کیا بات، کاش ہم بھی اپنا یہ ذہن بنائیں، موت کو یاد کیا کریں، ہو سکے تو قبرستان میں حاضر ہو جایا کریں، قبروں کو دیکھ کر غور و فکر کیا کریں، یہ سوچیں کہ ایک دن میں نے بھی مرنا اور قبر کے گڑھے میں اترنا ہے۔ قبر میں گھوپ اندھیرا ہوگا، مٹی کا بچھونا ہوگا، اینٹوں کا سرہانا ہوگا، قیامت تک یہیں رہنا پڑے گا۔ یوں قبروں کے متعلق غور و فکر کرتے رہیں گے، موت کو بار بار یاد کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دل پاک ہوگا اور گناہوں کی سیاہی دھل جائے گی۔ دل کی سیاہی کا دوسرا بڑا سبب حسد ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے نعمت چھن جانے کی تمنا کرنے کو حسد کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بری باطنی بیماری ہے۔ اللہ پاک نے اس بیماری کو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ کریں حسد کتنا بڑا فتنہ ہے، حسد کتنا بڑا شر ہے کہ رب کریم رب کائنات نے حسد کرنے والے کو شیطان کے ساتھ ملایا اور حکم دیا کہ ان سب سے پناہ مانگو۔ حدیث پاک میں ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حسد بے چینی ہے، حسد میں بے مقصد غم و فکر میں مبتلا کر دیتا ہے، حسد انسان کو ذلت و محرومی کی لعنت میں گرفتار کر دیتا ہے، حسد ایک بڑی تباہ کاری ہے، یہ حسد دل کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے احکام سننے اور سمجھنے کی حسد کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے
بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ترجمہ کنز العرفان. انہوں نے اپنے جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت فرمایا یہودیوں کی خواہش تھی ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا وہ اس منصب سے محروم ہیں، بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پنڈور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ پاک کی کتاب قرآن کریم کے منکر ہو گئے. لہذا جو شخص اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حسد سے بچے. جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہے، دوسروں کو ملی ہوئی نعمتوں پر نظر نہ رکھے، لالچ مال و دولت کی محبت سے بچے، موت کو یاد کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. دل کی سختی کا ایک تیسرا سبب جلد بازی بھی ہے. دل کی سختی اور اصلاح کی ناکامی کا تیسرا بڑا سبب عجلت یعنی جلد بازی، یعنی کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کیے کر گزرنا. جلد بازی دو طرح کے دل کے بگاڑ اور اصلاح میں ناکامی کا سبب بنتی ہے. نمبر ایک اس طرح کے دل کی اصلاح کے لیے وقت درکار ہے. اگر کسی ولی کامل کی نگاہ عنایت نصیب ہو جائے تب تو ایک ہی نظر میں دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. نیک اعمال سے آہستہ آہستہ دل پاک ہو جاتا ہے، بلکہ دل گناہوں کی سیاہی میں اٹا ہوا ہو تو ایک طویل عرصہ تک نیکیوں کی عادت بناتے بناتے لگتی ہے، پھر کہیں دل کی سیاہی اترنا شروع ہو جاتی ہے. دل کی سختی کا چوتھا بڑا سبب تکبر ہے. خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا نام تکبر ہے. یہ انتہائی تباہ و برباد کر دینے والی بیماری ہے. اگر خدا نہ خواستہ تکبر پختہ ہو گیا، غالب آ گیا، اس سے نجات ملنا سخت دشوار ہو جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو تکبر کے سبب دل پر مہر بھی لگا دی جاتی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. ترجمہ کنز ایمان اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر. معلوم ہوا تکبر دل پر مہر لگنے کا سبب ہے. حدیث پاک میں ہے یعنی جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اے عاشقان رسول، دل کی سختی کے چند مزید اسباب بھی ہیں. مسئلہ حدیث میں آیا ہے زیادہ بولنے اور زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ بولنے سے بچیں، زیادہ ہنسنے سے بھی بچیں. بہت افسوس کی بات ہے ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے. مگر ہمارے ہاں لوگ ہنسانے کو فن سمجھتے ہیں، ہنسا کر داد وصول کرتے ہیں. آج کل تو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ ہنسانے والی باتیں کر کے فضول حرکات کر کے ویڈیو بناتے ٹک ٹاک وغیرہ کے ذریعے وائرل کر کے خود کو بڑا فنکار سمجھ بیٹھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. زیادہ ہنسانا اچھی بات نہیں، اسی طرح زیادہ کھانے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
آپ سے کسی نے پوچھا کیا کوئی ایسا ہے جو پیٹ بھر کے کھاتا ہو اور اس کا دل بھی نرم ہو؟ فرمایا میں نے نہیں دیکھا، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ پیٹ بھر کر بھی کھائے پھر بھی اس کا دل نرم رہے۔ اور دل کی سختی کا سب سے بڑا سبب گناہوں کی کثرت ہے، لہذا گناہوں سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دل کی سختی کا سب سے جلد اثر کرنے والا علاج یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت۔ علاج چاہتے ہیں دل سخت ہو گیا ہے، گناہوں میں مائل ہو گیا ہے، نیکیوں سے دور ہو گیا ہے، تو قرآن کریم کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ الکریم دل پاک ہو جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دل کی سختی کا علاج 5 باتوں میں۔ کتنی باتوں میں؟ 5 باتوں میں دل کی سختی کا علاج ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 غور و فکر کے ساتھ تلاوت۔ نمبر 2 پیٹ کو خالی رکھنا۔ نمبر 3 رات کو عبادت کرنا۔ نمبر 4 سحری کے وقت بارگاہ الہی میں گڑ گڑانا۔ اور نمبر 5 نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زائد احمد برکاتہ ملیہ اپنی کتاب مدنی منصورہ میں دل کی سختی کے روحانی علاج بھی تعریف فرماتے ہیں۔ آئیے پیر صاحب سے سنتے ہیں کہ دل کی سختی کے کیا روحانی علاج ہے، تاکہ ہماری دل کی سختی دور ہو، دل نیکیوں کی طرف مائل ہو، دل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ وہ کیا علاج ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1 جو کوئی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ پڑھے انشاءاللہ الکریم اس کا باطن کشادہ ہوگا۔ کیا پڑھے؟ 100 مرتبہ یا اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ دوسرا فرمایا جو روزانہ نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاحو پڑھے انشاءاللہ الکریم اس کا دل کا زنگ و میل دور ہوگا۔ فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ یا فتاحو۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ علاج جو چاہتے ہیں نا جی، دل تو پاک صاف ہونا چاہیے نا، دل نیکیوں میں لگ جائے، تلاوت قرآن کا جی چاہے، نماز میں آ جائیں تو نماز میں دل لگ جائے، گناہوں سے دور ہو جائیں، کبیرہ گناہوں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ جائیں۔ تو آپ کو علاج بتائے جا رہے ہیں، بچنا چاہتے ہیں تو یہ علاج ہے۔ بچنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں، نیکیوں میں دل لگانا چاہتے ہیں، اللہ کے قرب کا آپ کو نصیب اگر جاگنا چاہتے ہیں، جگوانا چاہتے ہیں تو سنتے جائیں۔ نمبر 3 اور جو روزانہ کسی بھی وقت دن میں 1 مرتبہ 7 بار یا فتاحو پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 بار دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ انشاءاللہ الکریم اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ اے عاشقان رسول، دل کی اصلاح کیجیے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیے۔ اگر آپ کا ذہن بنتا ہو، دل کی اصلاح کا ذہن بنتا ہو، دل کو نیکیوں میں لگانے کا ذہن بنتا ہو، تو آئیے ایک اور پتہ بھی ہے، ایک اور ایڈریس بھی ہے جس میں آپ کا نیکیوں میں دل لگے گا، گناہوں سے دوری ہوگی اور دل پاک و صاف ہو جائے گا اور گناہوں سے بچ کر اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ وہ ایڈریس کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کے افطار اجتماع میں ایڈریس لکھ کر جائیں، دل کی تختی پر لکھ لیں کہ وہ ایڈریس کیا ہے، وہ پتہ کیا ہے۔ جس ایڈریس پہ ہم پہنچ گئے تو انشاءاللہ الکریم نیکیوں میں دل لگ جائے گا۔ آپ کا جی چاہتا ہے؟ کس کس کا چاہتا ہے کہ میرا دل نیکیوں میں لگ جائے، تلاوت قرآن میں لگ جائے، درود شریف پڑھوں تو جی چاہتا رہے کہ درود شریف پڑھتا جاؤں، اللہ کا ذکر کروں، جی چاہے کہ اللہ کا ذکر ہی کرتا رہوں، اللہ کے گھر میں آ جاؤں، نماز میں دل لگ جائے، بھاگنے کا جی نہ چاہے، اذان کی جستجو رہے کہ کب فجر پڑی تو ظہر کی جستجو میں بندہ رہے۔ یہ کیا ہوگا؟ جب دل صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا،
تو انشاءاللہ یہ جستجو بھی آپ کے دل میں آ جائے گی. آئیے ایڈریس نوٹ کیجئے، ایڈریس نوٹ کیجئے، پتہ نوٹ کیجئے، کہاں جائیں گے، کہاں آئیں گے، کیا کریں گے. تو انشاءاللہ دل بھی پاک صاف ہو جائے گا، نیکیوں میں بھی دل لگ جائے گا، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، انشاءاللہ ہمارا دل جگمگا اٹھے گا. ایڈریس نوٹ کیجئے. وہ ایڈریس کیا ہے؟ ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں، ہم ایک فکر کرتے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں، لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. جی کس کس کو پیار ہے؟ پیار ہے. دور سے پیار ہے، قریب سے پیار ہے؟ نہیں، میں 25 سال سے دعوت اسلامی سے پیار کرتا ہوں، لیکن دور سے کرتا ہوں. مجھے پیار ضرور ہے، میں 10 سال سے پیار کرتا رہتا ہوں، لیکن ہر مقابلے میں نہیں جاتا. پیار ہے. تو آئیے ایڈریس نوٹ کیجیے. دعوت اسلامی کی عاشقان رسول کی دینی تحریک کے 12 دینی کام ہے. اگر آپ کو حقیقی سچا دعوت اسلامی کے ساتھ پیار ہے نا تو 12 دینی کام میں شرکت کیجیے. تو یہ وہ ایڈریس ہے 12 دینی کام والا. انشاءاللہ کریم دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، نیکیوں میں دل لگے گا، اچھوں کی صحبت ملے گی. انشاءاللہ جب اچھوں کی صحبت ملے گی، 12 دینی کام میں ہماری شرکت ہوگی، تو انشاءاللہ دل پاک بھی ہوگا، بیڑا پار بھی ہوگا. تو آئیے آپ ایک دینی کام کے بارے میں سنتے ہیں. دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں ایک بڑا پیارا دینی کام ہے جس کا تعلق قرآن کریم سے ہے. وہ دینی کام ہر نماز فجر کے بعد ہوتا ہے، جس کا نام ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ. الحمدللہ عاشقان رسول مبلغین دعوت اسلامی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگاتے ہیں. اس میں روزانہ 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے. روزانہ کی 3 آیات یعنی ایک سال کی 1095 آیات، یعنی ہم روزانہ 15 سے 20 منٹ کی کوشش سے تقریباً 2.5-3 سال میں پورا قرآن مجید سن کر، سیکھ کر، سمجھ سکتے ہیں. آپ بھی اس دینی کام میں ضرور حصہ لیجیے. دیں گے؟ سارے کام میں لینا، جہاں رہتے ہیں وہیں رہنا ہے، دینی کام میں شرکت کرنی ہے. اور یہ کام کرتے رہیں گے نا. لکھا ہوا کیا ہے؟ آج سنیے. دل کو نور قرآن سے روشن کیجیے. کرنا چاہتے ہیں؟ جب تفسیر قرآن سنیں گے، سمجھیں گے قرآن بندوں کو کیا کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے، تو انشاءاللہ جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دل نور نلا نور ہوگا، جگمگا اٹھے گا. آئیے ترغیب کے لیے ایک مدنی بار بھی سنتے ہیں. دینی کام کرنے والوں کو ملتا ہے کیا ہے؟ اچھا سنتے تو رہتے ہیں آپ، دینی کام میں شرکت کریں گے ہو گیا جی. کہتے ہیں مدنی کاموں میں گئے، دعا کی تو بیماریاں دور ہو گئی. مدنی کاموں میں دعا کی تو فرا مشکل تھی حل ہو گئی. یہ کسی اور کے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہو سکتا ہے نا. میرے گھر میں بیماری نہیں آتی، مجھے کوئی مشکل نہیں آتی، قرضداری میرے اندر نہیں ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. دعا کا حصہ لینے کے لیے مدنی کاموں میں صبر کرنا چاہیے نا. رائے خدا میں سفر کرنے یا پیسے مسافر کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے دینی کام جو کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے. ایک اسلامی تقریباً 14 سال سے بیرون ملک میں مقیم تھی. ایک بار اپنے کارخانے میں کام کرنے والوں کو ضرورت پڑی. انہوں نے ویزوں کے لیے بار بار درخواستیں جمع کروائیں مگر ویزے نہ مل سکے. ملازمین نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا. ایک مرتبہ پھر درخواست جمع کروائی. اسی دوران ایک اسلام بھائی کے مشورے پر انہوں نے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ سے دعائے اشعار کو بلا نغہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کی برکت سے ان کا وہ کام حیرت انگیز طور پر چند دنوں میں ہو گیا اور انہیں ویزے بھی مل گئے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے سمجھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک موبائل اپلیکیشن جاری کی گئی ہے جس کا نام ہے القرآن الکریم. یہ اپلیکیشن اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں ڈیوائسز سے ڈاؤن لوڈ کر کے بآسانی استعمال کی جا سکتی ہے. اس موبائل اپلیکیشن میں کیا ہے، مکمل قرآن پاک پڑھنے اور مختلف قاریوں کی آواز میں قرآن کریم سننے کی سہولت موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ کسی مخصوص صورت یا آیت کو بک مارک بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی بار بار پڑھنے والی صورت یا آیت کو بک مارک کر کے دولت بآسانی پڑھا جا سکتا ہے. یہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کیجئے، خود بھی فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے.